ایک تو یہ کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 7 بجے اب طلب کیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن آپ سے شیئر کر لیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ایک مشاورتی عمل جاری ہے اس حوالے سے کوشش کی گئی ہے کہ آئینی ترامیم کے اوپر مکمل طور پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک جمہوری نظام ہے، اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں حصہ لیتی ہیں مشاورتی عمل کے اندر۔ تو آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی بلاول صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، آج بلاول صاحب وزیر اعظم صاحب کو بھی ملے، اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ پچھلے 2 روز سے جاری ہے، آج بھی صبح سے جاری ہے، اور ابھی بھی بلاول صاحب کی دوبارہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ مولانا کے پاس بھی گئے تھے، پی ٹی آئی کے وفد نے اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کر لی ہے۔ تو دیکھیے یہ نمبرز پورے ہونے کے باوجود اور ہوم ورک کمپلیٹ ہونے کے باوجود کوشش کی گئی کہ جو مشاورتی عمل ہے اس کو روکا نہ جائے اور براڈر کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ آئینی ترمیم جب ہوتی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر نہ صرف آن بورڈ کیا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ ایک ایک شق کے اوپر سیر حاصل گفتگو کر کے اس کو کسی منطقی انجام پہ پہنچایا جائے۔ تو یہ جو مذاکرات کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے اور کافی اس میں پیش رفت ہو گئی ہے، ہماری کوشش ہے کہ آج اس کو ہر حال میں مکمل کر لیا جائے، اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی مشاورت کسی بھی قانون سازی پہ آئین کے اوپر جو ترامیم ہے اس پہ نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہے۔ اور جیسے بلاول صاحب نے کل کہا تھا کہ ہمارے پاس دیگر آپشن بھی موجود ہیں، مگر ہم جمہوری سوچ کے لوگ ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ مکمل کنسنسس کے بعد اس معاملے پر آگے بڑھا جائے، اور حتی الوسع یہ کوشش کی گئی ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے درمیان۔ دیگر آپشن موجود ہیں اپنی جگہ پہ، اور الحمدللہ نمبرز کا بھی ایشو نہیں ہے، نمبرز بھی الحمدللہ پورے ہیں، مگر جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں اور جمہوری سوچ کے جو مالک لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مشاورت اور کنسنسس بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ بڑے الزامات لگائے جا رہے تھے، اور میں اس پہ اپنی بات ختم کروں گا، پھر میں حنیف عباسی صاحب کو موقع دوں گا، ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں جس پہ بات کریں گے۔ دیکھیے خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر آپ کو پتہ ہے قانون تبدیل کیا گیا، رولز کو چینج کیا گیا کہ پولیس آفیسرز کی پوسٹنگ ٹرانسفر پہلے آئی جی کرتا تھا، اور اس ساری جو پولیٹیکل ورکنگ ہو رہی تھی اس دوران ہی علی امین گنڈا پور صاحب نے آئی جی سے وہ اختیارات لے کر اپنے پاس رکھ لیے۔ مقصد کیا تھا کہ انہوں نے لوگ اپنے بند کیے ہوئے تھے خیبر پختونخوا کے اندر، اور پھر 2 طرح کی پہلے ترمیم کی تاکہ پولیس کو ملوث کیا جائے سیاسی انجینئرنگ کے اندر اور پولیس سے سیاسی کام لیا جائے۔ آپ لشکر کشی کر رہے ہیں، اسلام آباد آپ آتے ہیں، آپ ایس سی او کے دوران کال دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا تک ہے کہ آپ نے پولیس کے رولز کو تبدیل کر کے تو آپ نے یہ کہا کہ اب یہ وزیر اعلیٰ جو ہے یہ پولیس آفیسرز کی ضلعوں میں بھی پوسٹنگ ٹرانسفر کرے گا۔ مقصد ایک ہی تھا کہ سیاسی طور پہ لوگوں کو وہاں پہ اپنے کنٹرول میں کرنا۔ انہوں نے تمام لوگوں کو پنجاب سے بھی جن کا تعلق تھا ان کو بند کیے رکھا، الزام دیتے رہے جی فلاں ایجنسی لے گئی، فیڈرل گورنمنٹ لے گئی، اور سارے لوگ انہوں نے وہاں پہ کے پی کے میں بند کیے ہوئے تھے۔ اور جو ہم نے سیاست کے اندر سرکاری وسائل کا استعمال دیکھا ہے کہ جس طریقے سے آپ سرکاری گاڑیوں پر سرکاری کرینیں لے کر سرکاری افسران کو لے کر اسلام آباد آتے ہیں، تو کیا یہ جب آپ دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں تو کیا آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ آپ کا اپنا طرز عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ تو یہ تو ٹوٹل پروونشل گورنمنٹ کو یوز کیا گیا۔ اچھا پھر دھمکیاں دی گئی کہ اگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے کسی نے غداری کی، ملک سے غداری ان کو میٹر نہیں کرتی، بھی اس پہ ویسے بات کریں گے، ملک سے آپ غداری کریں، آپ شہداء کے مجسموں کو مسمار کر دیں، آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیں، آپ ایس سی او کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کے فضل سے بہت کامیابی سے ہوئی، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک میسج جاری کر دیا گیا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے جو غداری کرے گا جلاؤ گھیراؤ کریں گے، اس کے گھر کا، اس کے کاروبار کا ہر چیز تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں
کہ سب سے پہلے ملک ہے, سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈر اس کے بعد ہیں. سیاسی لیڈر کی خوشامد میں اتنا آگے چلے جانا, تو یہ جو دھمکیاں دی ہیں اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہوگی اور رہے گی. کوئی جلاؤ گھیراؤ کرے گا, کسی بھی ایم این اے کو انگلی تک لگائے گا, اس پہ پرچے بھی ہوں گے اور عبرتناک انجام ہوگا. یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے. مگر یہ نہ کبھی آئین کو مانا نہ قانون کو مانا. اب یہ جو الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے نمبر پورے, اور اس لیے اب ہر بندہ اٹھ کے الزام لگا رہا ہے کہ جی فسطائیت ہے, لوگ اٹھا لیے گئے ہیں, فلاں ہو گیا. بھائی اگر لوگ اٹھائے گئے تو آپ 2 دن سے مشاورت مولانا کے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں؟ لوگ آ جا رہی ہے, سیاسی گہما گہمی ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ جب نمبر پورے ہیں اور پتہ ہے کہ آپشنز موجود ہیں تو یہ الزام تراشی کی سیاست کی جائے اور ایک سیاسی فیس سیونگ کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر پورے ہونے کے باوجود ہماری خواہش مشاورت کی ہے, کنسنسس کی ہے, اور کوشش ہے کہ اس کے تھرو ہی اس پروسیس کو چلایا جائے. مگر یہ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. جس اکاؤنٹ سے یہ آرمی چیف کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں اسی اکاؤنٹ سے کبھی زیک گولڈ سمتھ کو بھی کنڈیم کر دیں, کہہ دیں کہ وہ جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے, فلسطینیوں کے خلاف بات کرتا ہے, وہ غلط کرتا ہے. وہ نہیں کریں گے, مگر وہ اکاؤنٹ استعمال ہوگا آرمی چیف کے خلاف, ملکی اداروں کے خلاف. بھائی جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے کیوں پڑیں؟ آپ سیاسی عمل کا حصہ بنیں, آ کے اپنی بات کریں.